ایک اکیلا انسان ایک وسیع و عریض صحرا میں کھڑا ہے اور ایک غیر فطری زندہ اندھیرا اسے چاروں طرف سے گھیر رہا ہے۔ یہ منظر دجال کے فتنے کی علامت ہے جو ہر طرف پھیل رہا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ اس فتنے کی ہولناکی کو اپنی روح میں محسوس کر سکتے ہیں؟ یہ پراسرار خاموشی تاریخ کے سب سے بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اندھیرا صرف روشنی کی غیر موجودگی نہیں بلکہ ایک ہولناک خاموشی ہے جو روح کو نگل لیتی ہے؟ آج ہم اس فتنے کی بات کریں گے جس کا سایہ پوری انسانیت پر منڈلا رہا ہے اور وہ ڈھال دریافت کریں گے جو ہمیں اس اندھیرے سے بچائے گی۔ یہ داستان مکہ کے تپتے صحراؤں سے شروع ہوتی ہے جہاں ایک طرف نور حق کی صدا تھی اور دوسری طرف جہالت کی وہ سیاہی جو مٹنے کا نام نہیں لیے رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب حق اور باطل کے درمیان تاریخ ساز لکیر کھینچ دی گئی تھی۔ کفار کا فتنہ اب کھلم کھلا سامنے آ چکا تھا۔ قریش کے سردار خوفزدہ تھے کہ یہ نیا دین ان کے اقتدار کے تختوں کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دے گا۔ ان کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہے۔ وہ لوگوں کے دل بدل رہا ہے۔ اگر ہم نے ابھی اسے نہ روکا تو کل مکہ میں ہمارے بتوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نفرت کی اس آگ میں قریش نے ایک آخری وار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ ایک ایسی چال چلنا چاہتے تھے جو ان کے خیال میں نبوت کے اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ مدینہ جاؤ، ان یہودیوں سے پوچھو جن کے پاس قدیم کتابوں کا علم ہے، وہ ہمیں کوئی ایسا توڑ بتائیں گے جو اسے خاموش کر دے۔ قریش کے دو قاصد انتقام کی آگ لیے مدینہ روانہ ہوئے۔ ان کا یہ سفر محض ایک راستہ نہیں تھا بلکہ حق کے خلاف بنائی گئی ایک گھناؤنی سازش تھی جس کے لیے وہ نکل چکے تھے۔ اگر یہودی عالموں نے بھی کہہ دیا کہ وہ سچا ہے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ مدینہ کی قدیم بستی میں ان کا سامنا ان مکار لوگوں سے ہوا جو خود کو غیب کے علم کا ماہر سمجھتے تھے اور ہر مدعی کو پرکھنے کا دعویز کرتے تھے۔ ان یہودی عالموں کی آنکھوں میں ہزاروں سال کی تاریخ کی دشمنی چھپی تھی اور لبوں پر وہ زہریلی مسکراہٹ جو کسی گہری سازش کا پتہ دیتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اب وہ مکہ کے ان سرداروں کو ایک ایسا گورکھ دھندا دینے جا رہے ہیں جس کی گتھیاں سلجھانا کسی عام انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ تم اسے 3 سوالوں کے جال میں جکڑ لو۔ اگر وہ سچا ہوا تو جواب دے گا، ورنہ وہ محض ایک دعوے دار ہے۔ اس سے پوچھو ان نوجوانوں کے بارے میں جو غار میں صدیوں تک گم رہے، کیا وہ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ دوسرا سوال، اس بادشاہ کا قصہ کیا ہے جس نے مشرق سے مغرب تک کے فاصلے سمیٹ لیے؟ اور آخری سوال، روح کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب صرف ایک سچا پیغمبر ہی دے سکتا ہے۔ قاصد مکہ کی طرف اس طرح واپسی آ رہے تھے جیسے کوئی بڑی جنگ جیت کر آ رہے ہوں۔ ان کے چہروں پر تکبر تھا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اب وہ حق کو بے بس کر دیں گے۔ اے محمد، آج تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمارے ان 3 سوالوں کا جواب دو۔ نبی رحمت نے پورے وقار سے فرمایا، میں کل تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دے دوں گا۔ آپ کا لہجہ اتنا پرو اعتماد تھا کہ دشمن ایک لمحے کے لیے سہم گئے تھے، مگر اللہ کی مشیت سب سے اوپر رہتی ہے۔ آپ اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ قدرت کو اس لمحے میں ایک عظیم سبق چھپانا تھا جو امت کے لیے مشعل راہ بننا تھا۔ اور پھر 15 دن کا طویل انتظار شروع ہوا۔ مکہ کی فضاؤں میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو مومنوں کے دلوں کو بوجھل کر رہی تھی۔ وحی کا رشتہ عارضی طور پر تھم گیا تھا۔ کئی دن بیت گئے، وہی کیوں نہیں آتی؟ کیا ہمارا رب ناراض ہے؟ دشمنوں کی باتیں زہر بنتی جا رہی ہیں۔ مکہ کے بازاروں میں قریش کے سردار اب تمسخر اڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ محمد کے رب نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔
اور اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ صبر کرو بھائی، اللہ کی حکمت ہم سے بڑی ہے، وہ اپنے محبوب کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ خب نبی اکرم کا دل اس طویل خاموشی سے شدید غمزدہ تھا۔ وہ اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بے چین تھے، اور یہ عرصہ ان کے لیے کڑی آزمائش سے کم نہ تھا۔ مگر جب آزمائش اپنی انتہا کو چھو گئی، تب اچانک آسمان کے پردے چاک ہوئے اور جبرائیل وہ کلام لے کر اترے جس نے باطل کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ نازل ہوئی وہ عظیم الشان سورۃ الکہف۔ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، یہ وہ صورت ہے جو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف سے انسانیت کو دیا گیا سب سے بڑا حصار بن گئی۔ سورہ کا سٹارٹ ہی اللہ کی حمد سے ہوا جس نے اپنے بندے پر یہ کامل کتاب نازل کی۔ اللہ نے ثابت کر دیا کہ اس کی مدد ہمیشہ سچ کے ساتھ رہتی۔ سنو، وہی آ گئی، اللہ نے ہمیں نہیں بھولا، حق کا نور پھر سے چمک اٹھا ہے۔ اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ اور کوئی تضاد نہیں، یہ ایک ایسی سیدھی شاہراہ ہے جو انسان کو دنیا کے فتنوں سے نکال کر براہ راست اللہ کی رضا تک لے جاتی ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ نے ان لوگوں کو تنبیہ کی جو اللہ کے لیے اولاد کا بہتان لگاتے تھے۔ یہ ان کے باطل عقائد پر ایک ایسی کاری ضرب تھی جس کا کوئی جواب نہ تھا۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، صرف جہالت ہے۔ پھر اللہ نے دنیا کی حقیقت بیان کر فرمایا کہ یہ تمام زینت، یہ مال و دولت محض ایک امتحان ہے تاکہ پرکھا جائے کہ کون عمل میں سب سے بہتر ہے۔ یہ سونا، یہ مال، کیا یہ سب مٹی کا ڈھیر ہے؟ میں کس فریب میں جی رہا تھا؟ اور پھر قرآن نے ان اصحاب کہف کا قصہ سنایا جنہوں نے ایمان کی خاطر عیش و عشرت کو خیر باد کہہ دیا۔ وہ حق کی تلاش میں غار کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ اگر ہم یہاں رہے تو وہ ہمیں شرک پر مجبور کر دیں گے، ہمیں اللہ پر بھروسہ کر کے نکلنا ہوگا۔ وہ ایک غار میں جا پہنچے جہاں بظاہر اندھیرا تھا، مگر وہاں اللہ کی رحمت کا وہ نور موجود تھا جو محلوں میں میسر نہیں تھا۔ وہ تھک کر وہیں ٹھہر گئے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی فرما۔ دوستو، یہ دعا آج ہماری ضرورت ہے۔ جب مادہ پرستی کے فتنے ہمیں گھیر لیں تو یہی دعا ہمارے ایمان کو بچانے کا آخری سہارا بنتی ہے۔ یہ تمام قصے ہمیں اس عظیم فتنے کے لیے تیار کرنے کے لیے ہیں جو انسانیت کے سب سے بڑے دشمن یعنی دجال سے جڑا ہوا ہے۔ دجال کوئی معمولی دشمن نہیں ہوگا، وہ جھوٹ کو اتنے سحر انگیز طریقے سے لائے گا کہ لوگ اسے اپنا خدا ماننے لگیں گے۔ وہ مادہ پرستی کا عروج ہوگا، وہ آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھائے گا اور آپ کو دنیاوی نعمتوں کا لالچ دے کر اپنے سحر میں جکڑنے کی کوشش کرے گا، مگر اس فتنہ کا سحر صرف ایک دھوکہ ہوگا۔ لیکن توڑ بتا دیا گیا ہے، جس کے پاس سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات ہوں گی، اس کے گرد اللہ کے نور کا حصار قائم ہو جائے گا جہاں دجال کا کوئی جادو داخل نہیں ہو سکے گا۔ نبی اکرم محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے، جو ان 10 آیات کو حفظ کرے گا دجال اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں دجال کے فتنے کے اثرات واضح ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ جھوٹی خبریں اور فحاشی ہمارے ایمان پر حملہ آور ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ یاد رکھیں، جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا تو صرف اللہ کا کلام ہی وہ روشنی ہوگی جو ہمیں منزل تک پہنچائے گی۔ کیا آپ کے پاس وہ ڈھال موجود ہے؟ اس نے غار والوں کا حال ایسے بتایا جیسے وہ خود وہاں موجود تھا۔ یہ اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے۔ سورۃ الکہف محض ایک کہانی نہیں، ہماری بقا کا نقشہ ہے۔
یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے اور فتنے کی رات گہری ہو رہی ہے۔ اپنی نجات کی فکر کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ان آیات کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں اور ہر جمعہ اس سورت کی تلاوت کو اپنی روح کی لازمی خوراک بنا لیں۔ یہی وہ نور ہے جو قبر میں بھی روشنی کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے ہر فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمارے ایمان کو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط کرے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری سورۃ الکہف پارٹ 1 کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے رہ نہ جائے، اور اپنی قیمتی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ شکریہ۔